بعد میں جواب عالم صاحب سے اجازت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ سامعین محترم، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ ہمارے اندر لاکھ اختلافات ہوں، ہمارے اندر سیاسی نظریات کے اختلافات ہوں، ہمارے اندر ہم ایک دوسرے کے خلاف وکالت کرتے ہیں، عدالتوں میں کوئی اختلافی بات ہو جاتی ہے، ہمارے اندر سیاسی طور پر مواقعات اور اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری ایک قدر مشترک ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سامعین محترم، یہ کلمہ ہماری شناخت اور ہماری سب سے بڑی نسبت کیا ہے؟ جیسے ابھی میرے بھائی سردار صاحب نے قرآن کی آیات پڑھی، حدیث مبارکہ پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد رشتہ ہے جو ہم سب کو جوڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے بڑی نسبت ہمیں کوئی نہ چاہیے، نہ ہماری ہے، نہ ہونی چاہیے۔ اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے یہ ایک محفل کیا، ہم اپنی پوری زندگی تعریف کرتے رہیں تو کم ہے۔ یہ ان کے احکامات ہے کہ ہمیں روزگار بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، جس طرح انہوں نے بتایا اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال اس کیبنٹ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اتفاق سے 50 سال اس قرارداد کو پورے ہوئے۔ میں خصوصی طور پر ماجد اکرم بٹو صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک منعقد تقریر کرنے کا مجھ سے مشورہ کیا، تو میں نے فوراً یہ عرض کی کہ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کام کاج سانس سب اللہ پاک کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ سامعین محترم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجاہد ختم نبوت تھے، ان سے لے کر ہم جیسے خاک ساروں تک بات آ چکی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، خاتم النبیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہونے کی بات کو لے کر 1446 سال گزر چکے ہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ قائم ہے، اور انشاءاللہ روز قیامت تک ختم نبوت کا عقیدہ قائم رہے۔ اب ایک بات کی نشاندہی کی دوستوں نے، وہ بڑی خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو سوشل میڈیا کی بار ہے اور یہ گوگل اور اس قسم کی اپلیکیشنز ہیں، ان پر بہت ساری باتیں شکوک و شبہات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیر بحث لا کر پھیلائے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت پر شک کرنے والے پر بھی لعنت بے شمار، ختم نبوت پر شک کرنے والے پر لعنت بے شمار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرنے والے پر لعنت بے شمار۔ اور ظالموں، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہو کر اس پر شک کرتے ہو، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکرین ہیں، ان کا تو ایک بات ہی علیحدہ ہے نا جی، ہم عیسائی یہودی ہندو کو بات بعد میں کریں گے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی کہے اور ان کی رسالت پر شک بھی کرے تو وہ کیسے مسلمان کہلا سکتا ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں اس پارلیمنٹ کو جنہوں نے پاکستان میں یہ قانون پاس کیا اور ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ میں عرض کرتا ہوں، جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے کتنے بلند لوگ تھے کہ اس میں حفاظ کرام شہید ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب کہا گیا کہ جناب آپ اس میں اکیلے رہ جائیں گے مدینہ شریف میں، آپ نے فرمایا چاہے جنگل کے جانور آ کر ہمارے بچوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر لے جائیں، جنگ یمامہ میں جانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور بڑے زور اور اصرار اور منت سماجت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں روکا گیا۔ سلام ہے حضرت ابوبکر صدیق پر کہ انہوں نے مجاہد اول ختم نبوت ہونے کا حق ادا کیا۔ سامعین کرام، ہم وکیل ہیں، تھوڑی سی وکالت ختم نبوت کے عقیدے کی بھی کر لیں۔ ہم اپنے گرے بالوں میں جھانکے
ہم آنے والی نسل اپنے بچوں بھانجوں بھتیجوں جس تک رسائی ہے ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بھی مجاہدین ختم نبوت بنے. ان کے اندر اگر کسی بچے کے یونیورسٹیوں میں تعلیمات سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر اپنے ارد گرد ہم نظر دوڑائیں, اگر ہمارے خاندان میں کوئی بچہ ہے جس کو کچھ شکوک و شبہات یا اشکال پیدا ہو گئے ہیں تو اس کے لیے پوری تبلیغ اور واعظ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کریں. ہماری وکالت ادھوری ہے اگر ہماری وکالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نہیں آ سکتی. ہماری زندگیوں میں کوئی بات نہیں اگر ہم عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز کریں. آخر میں عرض کروں گا, ہم خوش قسمت ہیں, اللہ نے ہماری دنیا کیسی بنائی ہے. ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں جیسے ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت دی, تعلیم دی, معاشرے میں مقام دیا. کیا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے جو رسول پاک کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم رسول پاک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں, ہم تھوڑا سا کام واضح و تبلیغ کا اور تحفظ ختم نبوت کا کریں. ہم اپنے اپنے خاندانوں میں, اپنے ملازمین میں, اپنے عزیز و کاروں میں اور اپنے جاننے والوں کے بچوں میں جہاں ہمیں شک محسوس ہو کہ کوئی بچہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے, کوئی شکار کر رہا ہے, اس کے بعد جا کے پوری تربیت کریں اور اس پر پوری توجہ دیں. کیوں کہ سانس کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جانا ہے. تو ہم اپنے آخری سانس سے پہلے روز قیامت اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلیم لے کر اٹھے کہ جناب ہم آپ کے ختم نبوت کے سپاہی ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا اور انشاءاللہ اس سال 7 ستمبر کو یہ منایا جائے. ہاں اپنا سردار وٹو صاحب کی تجویز یہ میری کوتاہی ہے, آج تک کسی نے نشاندہی نہیں کی. یہ میں اپنے کھاتے میں لیتا ہوں کہ میری جو ہے وہ ہے غلطی ہے. انشاءاللہ یہاں پر پوری فلیکس لکھ کے لگائی جائے گی باہر پہ, اور اس میں یہ دونوں آیات مبارک بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے لکھی جائے گی, اور اس کے نیچے سیکٹری صاحب لکھا جائے گا بتجویز سردار محمد وٹو. سامعین محترم آپ سب کا شکریہ. جن دوستوں کی نماز لیٹ ہوئی ہے ہر سال کے جی آج ہم یہ قرارداد جی منصور اکرم لودھی صاحب کی تجویز پر ہم یہ قرارداد پاس کر رہے ہیں کہ ہر سال ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر منائے گی. سیکٹری صاحب یہ نوٹ کرنا. آپ سب کا شکریہ. 10 منٹ تشریف رکھیں, چائے پی لیں, اس کے بعد چلتے ہیں. جن دوستوں نے نماز پڑھنی ہے ایک دوست جماعت کرا لے گا, باقی پیچھے پڑھ لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. باجوہ صاحب جماعت کرائیں گے, اور خصوصاً طور پر مجھے باجوہ صاحب میرے بھائی ہیں اور شاگرد کہلاتے ہیں. مجھے بڑی فخر محسوس ہوا کہ باجوہ صاحب میرے شاگرد ہو کر ختم نبوت پر اتنی مدلل گفتگو کرتے ہیں. باجوہ صاحب مبارکباد کے مجھ سے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اور آخر میں دعا کے لیے میں دعوت دوں گا افضل طاہر باجوہ صاحب تشریف لائیں اور دعا فرمائیں.